انٹرنیٹ کے حوالے لے کر کے ہیں، یہ حدیث نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، یہ سب ہمارے بزرگ کر چکے ہیں۔ یہ سب ان کی خوشہ چینی اور فضلہ خوری کر رہے ہیں اور اس پر بڑے گھمنڈ میں ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگ کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے یعنی ولیوں کے قریب ہے، اللہ کے محسن نیک بندوں کے ولیوں کے قریب ہے۔ اور تم جب وہاں جا کر دعا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو جلدی سنتا ہے۔ سنتا ہر جگہ سے ہے، لیکن جہاں دعا میں جلدی کی جاتی ہے وہ اللہ والوں کا آستانہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو لوگ کبھی کبھی کچھ ڈنڈی مار کر پیش کرتے ہیں، دھیان سے سننا۔ آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کو اس تناظر میں، آپ نے اکثر لوگوں سے اس کو توبہ کے باب میں سنا ہوگا، لیکن میں اس کو اولیاء کے باب میں پیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ توبہ کے باب میں نامقبول ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اگر اس کے قرائن اور شواہد دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شخص نے 99 لوگوں کا قتل کیا، 99 لوگوں کا مرڈر کیا اس نے، اور جب قتل کیا تو کوئی بندہ اس کو مل گیا۔ دیکھیے مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے کس سے، جو صرف علم والا نہیں ہو بلکہ جو معرفت والا بھی، اس سے پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو علم والوں سے، یعنی علم سے مراد کیا یہاں قرآن کہہ رہا ہے ذکر والے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ نہیں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، کیا کہا اہل ذکر، علم والوں سے مراد کیا یہاں ذکر کہا جا رہا ہے، یعنی علم بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو، علم بھی ہو اور اللہ کی معرفت بھی ہو۔ ان لوگوں سے پوچھو، کن لوگوں سے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں، ان لوگوں سے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، آج یوٹیوب پر بیٹھ کر کے بڑی بڑی علم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ علم والے تو ہیں، معرفت والے نہیں ہیں۔ اب علم والوں میں اور معرفت والوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرنا، دیکھو وہ صرف علم والا تھا، یہاں بخاری میں علم اور معرفت دونوں بیان ہو رہی ہے۔ اسی کو حدیث سمجھنے کا انداز کہتے ہیں اور کتاب اور خطاب کا فرق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت 99 قتل کر کے علم والے سے پوچھا کہ کیا میں 99 قتل کر کے میری توبہ قبول ہے، اس نے علم تھا، معرفت نہیں رہی ہوگی، تو کیا کہا 99 قتل کر کے نہیں معاف کیا جائے گا تمہیں، ٹھیک 99 قتل کیا نا، نہیں معاف کیا جائے گا تو اس نے کہہ دیا، اس نے سوچا جب 99 پہ نہیں معاف کیا جائے گا تو پھر 99 کیوں رہے ہیں، سرفرا رہا ہوگا، اس نے 100 پورے کر دیا، کہا کہ اگر جہنمی بھی جانا ہے 99 کر کے تو پھر پوری ہے، ہاں تعداد پوری کیوں نہ ہو جائے، اور 100 کا عدد پورا کر دیا اس نے، مار ڈالا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھا کیا، لیکن بہرحال مار ڈالا اور وہ مر گیا۔ لیکن پھر اس کے دل و دماغ میں تھی کہ یار کہ کسی سے پوچھنا چاہیے، ایک اور بڑھ گیا، لیکن اب اس کو ملا علم کے ساتھ معرفت والا، اس کو ملا علم کے ساتھ معرفت والا، یعنی اب آپ میں آج کے دور کے حساب سے اگر بتانا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ملا ہوگا تو صرف درسگاہی ملا ہوگا جس نے کہا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اب ملا تھا تو درسگاہی اور خانقاہی دونوں ملا تھا، جس کا تعلق درسگاہ سے بھی رہا ہوگا، جس کا تعلق خانقاہ سے بھی رہا ہوگا، تو وہ ملا، وہ کہا میں نے 100 قتل کیے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری توبہ قبول ہوگی، تو دیکھو خانقاہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، معرفت والا اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ اس نے کیا کہا، ہاں توبہ قبول ہوگی، ہو جائے گی، لیکن شرط کیا بتائی، قریب میں اللہ والے رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، قریب میں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والوں کی بستی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ولیوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے توبہ کرو، ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ آپ غور فرمائیں، اب اگر آج کوئی کہتا ہے کہ غریب نواز کے یہاں جاؤ
تو لوگ کہتے ہیں شرک. میں نے کہا یہ بات تو رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ والوں کی بستی کی طرف بتایا. اس کو کوئی مشورہ دینے کیوں نہیں آیا کہ جتنی دیر میں بستی اور ولیوں کی بستی کی طرف جائے گا اتنے دیر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گا, الحمدللہ پڑھ لے گا, اللہ اکبر پڑھ لے گا, اور پھر اللہ ہے کہاں نہیں. اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے تو وہ ہر جگہ موجود ہے, وہاں کیوں توبہ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے توبہ کے لیے کوئی جگہ ہے؟ توبہ تو کہیں بھی سے بھی ہو سکتی ہے اور توبہ تو کہیں بھی سنی جا سکتی ہے, لیکن اللہ والوں کی بستی کیوں؟ رسول اللہ اپنی زبان سے ولیوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے شرک کا راستہ بتایا. ارے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے, اللہ شینک سے زیادہ قریب ہے تو کہیں بھی کھڑے ہو کے توبہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. آپ بتائیے ہم رسول اللہ کی سنیں یا اللہ کی سنیں؟ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے ولیوں کی بستی کی طرف بھیجا, ولیوں کی بستی کی طرف بھیجا. اللہ اکبر. اور ولیوں کی بستی کی طرف جانے والا جا بھی رہا ہے, ایک ہی قدم اٹھا کر کے گیا اور ایک قدم میں اس کا انتقال ہو گیا. ابھی توبہ نہیں کی اس نے, ابھی توبہ نہیں کی اس نے. مسلمانوں دیکھو, یہ میں بخاری کی روایت اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھ رہا ہوں. الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون بے عین ہی وہی ہے, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر مضمون یہ نہ نکلے, میں آپ میرے سامنے بیٹھے, میں رات بھر یہاں رک سکتا ہوں. اگر آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پر, آج کل تو بہت آسان ہے حدیثوں کو سرچ کرنا, لیکن یاد رکھنا انٹرنیٹ سے معلومات بڑھ سکتی ہے, انٹرنیٹ سے دل میں معرفت پیدا نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ دل کے چراغ, یہ دل کے چراغ صرف دل والوں کی صحبت میں بیٹھ کر پیدا ہوتے ہیں. ہاں, یہ انٹرنیٹ سے نکالا, وہ انٹرنیٹ سے نکالا, یہ انٹرنیٹ سے. ارے نادان سنو, انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے میں میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنے میں اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنے میں کتنا بڑا فرق ہے. بالکل ایسے ہی فرق ہے جیسے ماں کا دودھ پینا اور ڈبے کا دودھ پینا. ڈبے کا دودھ پینے سے بچہ بڑا تو ہو جائے گا, ڈبے کا دودھ پینے سے بچہ بڑا تو ہو جائے گا, لیکن ماں کی ادائیں جو دودھ ماں کے سینے سے پینے والے کے دل میں ہوتی ہے وہ ڈبے والے کہاں سے لائے؟ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں کا بولنا بھی سیکھتا ہے, ماں کا چلنا بھی سیکھتا ہے, ماں کا اٹھنا بھی سیکھتا ہے, ماں کا بیٹھنا بھی سیکھتا ہے. دودھ سے مقصد صرف پیٹ نہیں بھرتا بلکہ ماں کی ادائیں بھی سینے میں منتقل ہوتی ہے. اسی لیے تو ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں. اگر دودھ صرف دودھ ہے, اگر دودھ صرف دودھ ہے تو سب کا بیٹا حسن کیوں نہیں ہے, سب کا بیٹا حسین کیوں نہیں ہے, سب کی بیٹی زینب کیوں نہیں ہے؟ تو دودھ صرف دودھ نہیں ہوتا بلکہ سینہ جتنا معرفت والا ہوگا دودھ پینے والے اتنے بڑے ہوں گے. اور میں آج کہہ دوں اور کہتا رہتا ہوں, کربلا نہ ہوتی اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں میسر نہ ہو. اس لیے ڈبے کے دوداری نہ بنو. لوگ کہتے ہیں آج علم کے ساتھ معرفت نہیں. میں نے کہا کسی بایزید کی صحبت میں بیٹھے ہی نہیں. مولانا روم تو کتاب پڑھ پڑھ کے علامہ بنے تھے, مولانا روم تو کتاب پڑھ پڑھ کے علامہ بنے تھے, لیکن ساری علامگی کے باوجود بھی وہ نہ ملا جو شمس تبریز جیسے دیوانے کے پیچھے پھر پھر کے ملا ہے. ہاں, بات آگے بڑھانے سے پہلے میں بات بیچ میں آ گئی تو کر دوں. کتنا پڑھا مولانا روم نے, جلال الدین رومی. روم کا یہ ترکی کا پرانا نام روم ہے. اتنا پڑھا, پڑھے لکھے لوگ ناراض نہ ہوں, میں علم کا مخالف نہیں ہوں, لیکن چونکہ خانقاہوں سے ہمارا رشتہ اللہ والوں کی محفل ہے, آپ سے بھی کہتا ہوں بہت کود, اس لیے اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو.
1450 سال پرانی روایات سے وابستہ رہو تو ایمان بچ سکے گا اور تمہارے بچوں کے عقیدے بچ سکیں گے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بہت علم حاصل کیا عارف رومی نے، خوب پڑھا۔ پتہ ہے رومی جب نکلتے تھے گھر سے درسگاہ جانے کے لیے، ہزاروں لوگ آپ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، اتنا کر و فر والا آدمی تھا جلال الدین رومی۔ علم تو تھا، سینہ معرفت سے خالی۔ جب اللہ کو کسی کو دل کا چراغ جلانا ہوتا ہے تو کوئی صاحب دل کی صحبت دے دیتا۔ ہاں یاد رکھنا، علم بڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دل میں معرفت آنے سے۔ ولی کا کام دل بدلنا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھ لو، توجہ کر لیں، بہت سے مولوی ایسے ہیں جو چندہ کھا جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی معلومات تو ہے لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا دل زندہ نہیں ہوا ہے۔ اور الحمدللہ وہ کھاؤ لوگ ہماری جماعت میں موجود نہیں ہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا۔ ہاں وہ کہیں اور ہے، آپ ان کو بہت سرچ کرنے کا شوق ہے، ان کو سرچ کر لیجئے، سرچ بھی کیجئے، ریسرچ بھی کیجئے، لیکن کوئی گالی والی دینے نہیں بیٹھا ہوں میں، بات سچی کہنے بیٹھا ہوں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وجہ کیونکہ ان کو کوئی اللہ والا ملا نہیں۔ ابھی آپ سنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے بہت ڈھیر سارے عنوان، سمیع اللہ باپو نے ہمارے مظہر باپو کے حوالے سے مجھے بہت سے عنوان دیے، میں 2 4 10 منٹ تھوڑا کر کے وہ سارے عنوان کو نبھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ ویسے آپ اچھا سنتے ہی ہیں ماشاءاللہ، کثرت سے سادات ہے، غلامان سادات ہیں، منبر پر بھی نیچے بھی، تو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے۔